السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید کا پیغام۔ محترم ناظرین، زندگی میں انسان کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، مگر عید کی خوشی اور دوسری خوشیوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو دوسری خوشیاں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، جبکہ عید کی جو خوشی ہوتی ہے اس پر ہزاروں خوشیاں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ عید کا دن دنیا کی ہر قوم کے پاس پایا جاتا ہے۔ لوگ عید کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، خود دل کھول کر لطف اٹھاتے ہیں۔ دوسرے مذہب والے عید کے دن خوشی اور مسرت میں ہر طرح کے کام کیے جاتے ہیں، روا ناروا کی پرواہ کیے بغیر جشن مناتے ہیں، ہر طرح کے غیر اخلاقی چیزوں کو اپناتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں عید کا مطلب صرف خوشیوں میں مست ہو جانا، من چاہے کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی ہر چیز نرالی ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں غیر معمولی کشش اور روحانیت پائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید کا دن اللہ کی طرف سے ایک دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 دن عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، 2 عید ہمیں دلوائے ہیں۔ عید کا دن اسلام میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یوم عید مسلمانوں کو بھی خوشی و مسرت منانے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے لیے یہ عید کا دن دیا گیا ہے۔ دیگر اقوام کی طرح بے لگام نہیں چھوڑا، آزاد نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عظیم اور خوشی کے دنوں میں مسلمانوں کو قیمتی تعلیمات، گراں قدر ہدایات سے ہمیں نوازا ہے اور عید کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے عید کے اندر اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عید میں خوشیوں مسرتوں کے ساتھ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی، کنبے خاندان تک کو بھی شریک رکھیں، ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ زندگی کے سفر کو شروع کریں، ہر ایک کے لیے خوشی کا پیغام بنے۔ ضرورت مندوں، غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار، خالق و مالک، پالنہار کے احسانات اور انعامات کو سمجھنے کا ایک موقع اللہ نے عید کا دن دیا ہے۔ چنانچہ عید کے دن جو کام کیے جاتے ہیں اس کو دیکھیں۔ عید کے دن بندے مومن کو حکم ہے عید کی خوشی کی شروعات کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، نماز فجر اول وقت میں پڑھیں، عید کو جاتے ہوئے زبانوں پر تسبیح و تحلیل کا ورد رکھیں۔ ایک راستہ اختیار کیا جائے تو واپسی میں دوسرے راستے کو اختیار کریں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسلام کی عظمت اور شان و شوکت کا مظاہرہ ہو، اجتماعی انداز میں عید کی نماز ادا کر کے اسلام کے اور مسلمانوں کے اتفاق کو، اتحاد کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ سادگی، عاجزی اپنائیں۔ بندگی کا احساس ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ عظمت الہی سے اس کا قلب و جگر سرشار ہونی چاہیے۔ عبودیت کا اظہار کے ساتھ ساتھ بندگی کا اعتراف بھی ہونی چاہیے۔ عیدگاہ میں نماز عید ادا کریں گے جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، اجتماعیت کی روح، اتحاد و اتفاق کا دلکش منظر نگاہوں کے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلامی اخوت و مودت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کو نکلنے سے پہلے چند کام کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے مسلمان ان دنوں میں کھیل کود کرتے، خوشیاں مناتے نظر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تم ان دنوں میں جو خوشیاں مناتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، کننا نلعب فیما فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے قبل ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، بس اسی طریقے پر اب بھی ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔
चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अज़हा व यौमल फित्र। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी शरीयत के अंदर 2 दिन ईद के रखे हैं, एक रमज़ान की ईद और एक बकरा ईद। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। दुनिया में बसने वाली कौमों के यहाँ ईद का दिन किसी न किसी तारीखी वाक़यात की याद में मनाया जाता है, लेकिन हमारी ईद के अंदर, ईद उल अज़हा के अंदर पैगाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल अज़हा के दिन चंद आमाल मसनून हैं जिनका एहतिमाम करनी चाहिए। नंबर 1, सुबह जल्द उठना, यानी नमाज फजर के लिए आम दिनों में जिस वक़्त उठते हैं उससे पहले उठना, ताकि वक़्त पर नमाज फजर अदा हो। जल्द अज जल्द ज़रूरियात गुस्ल वगैरह से फारिग हुआ जा सके। हजरात साहब इकराम का मामूल था, वो नमाज फजर में नमाज ईद की तैयारियों से फारिग हो जाते थे। नंबर 2, गुस्ल करना। ईद के दिन एहतिमाम के साथ गुस्ल करना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशरल मुस्लिमीन हाज़ा यौमुन जअलहुल्लाहु ईदुल लिल मुस्लिमीन फग़तसिलू। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने ईद के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा तुम इस दिन गुस्ल करो। गुस्ल करना ईद के दिन सुन्नत है। उसके बाद मिसवाक करना। मिसवाक गर्चे वजू के मौके पर करना भी सुन्नत, लेकिन खास ईद के मौके पर अलग से सुन्नत है, क्योंकि ईद इज्तिमा का दिन है, हर किसी से मुलाकात का दिन है। सफाई सुथराई के साथ हम शरीक होंगे तो किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ नहीं होगी, लिहाजा मिसवाक मजीद सफाई का जरिया बनता है। मिसवाक ज़रूर करके हमें जानी चाहिए। उसके बाद अच्छे कपड़े पहनना। ईद के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत है। अपने पास मौजूद तमाम कपड़ों में जो अच्छा कपड़ा हो उसे पहने, चाहे नया जोड़ा हो या धोकर पहने। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन नलबसा अजवदु मा नजद। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया, हम अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहने। खुशबू लगाना चाहिए। ईद के दिन जो अच्छी खुशबू मैसर हो उसे लगाने का एहतिमाम करें, यह सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहने, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी खुशबू लगाएं। नमाज के लिए जल्द जाना। नमाज ईद के लिए जल्द ईदगाह जाना भी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जल्द तशरीफ ले जाते थे। ईदगाह को पैदल जाना भी सुन्नत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से मरवी है, फरमाते हैं, सुन्नत यह है ईद की नमाज के लिए पैदल निकलें, लेकिन सवारी के जरिए से भी जा सकते हैं, शरीयत में इसकी इजाजत है। रास्ते में तकबीर कहते हुए जाएं। ईदगाह जाते हुए ईद उल अज़हा में बुलंद आवाज से तकबीर कहना सुन्नत है। तकबीर के कलिमात ये हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सभी हजरात बुलंद आवाज के साथ कहते हुए तकबीर पढ़ते हुए जाएं। उसके बाद आमद और रफ्त का रास्ता बदलना। एक रास्ते से ईदगाह जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ही मामूल था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, ईद के दिन रास्ता बदल कर जाया आया करते थे। इसके जरिए हाजिर होने वालों की कसरत का इजहार होता है। ईद के दिन नमाज से पहले कुछ नहीं खाना। ईद उल अज़हा की नमाज से पहले कुछ ना खाना मुस्तहब है। अगर कुर्बानी का गोश्त मुयस्सर हो तो नमाज के बाद उसका खाना मुस्तहब है। ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना। लॉकडाउन के अंदर लोग मस्जिदों में नमाज अदा किया करते थे, लेकिन असल में ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना यह सुन्नत नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे, एक मरतबा के सिवा कभी मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं किए। वह एक मरतबा भी जो नमाज ईद मस्जिद में अदा किए बारिश की वजह से। हालांकि मस्जिद नबवी में
نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کیے، یہی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا کسی بھی جگہ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کر عید سے پہلے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر وہ فجر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نفل پڑھتے ہیں تو منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عید کی مبارکبادی دینا، عید کے دن مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر خرابیوں سے بچ کر مبارکبادی دیتے ہوں تو مستحب ہے۔ صحابہ و تابعین کے کئی اقوال و افعال عید کی مبارکبادی سے متعلق ثابت ہیں۔ حضرات فقہاء کرام نے عید کے دن تقبل اللہ منا و منکم کے ذریعے مبارکبادی دینے کو جائز و مستحب لکھا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں بحر الرائق کے اندر تقبل اللہ منا و منکم کے ذریعے مبارکبادی دینے کو مستحب قرار دیا۔ دلیل یہ دی، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی کو یہ دعا دی، تقبل اللہ منا و منکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں تقبل اللہ منا و منکم فرمایا۔ یہ سنن کبریٰ کی روایت ہے، بیہقی کی 5814 نمبر کی روایت ہے۔ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بنیاد بناتے ہیں۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے جیسے جذبہ ایمان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ ایکم احسن عملا، کون بہتر عمل کرتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کا جتنا خاص تعلق ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش اس کے ساتھ سخت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہیں، لقب اللہ کا دوست کا ملا ہے، تو ان کے ساتھ ہر مقام پر آزمائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی جگہ پیدا فرمایا جہاں بت پرستی تھی۔ سب سے بڑی قربانی عقیدہ توحید کی تھی۔ 4500 برس گزر چکے تھے انبیاء اکرام کو دنیا میں آئے ہوئے۔ عراق کی سرزمین میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اس وقت لوگ چاند و سورج، ستارے کو خدا مانتے تھے۔ سب کے سامنے حق پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، گھر والوں کو سمجھایا، بستی والوں کو سمجھایا، بادشاہ نمرود کو حق کی طرف بلایا۔ لوگ ماننے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے لگے، آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اسے بھی انہوں نے برداشت کر لیا۔ تب بھی لوگ نہیں مانے، دین کے خاطر اپنی آبائی وطن کو چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ شاہ مصر میں درمیان میں بادشاہ نے تکلیف دی، وہاں بھی ان کا امتحان ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عمر ہونے کے باوجود اولاد نہیں دیا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جب اولاد ہوئی، بیوی بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ آنے کا حکم ہوا، یہ بھی ایک بڑا امتحان تھا۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں قربانی کا رواج اور دستور رہا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس میں خاص خصوصیت رہی، اس لیے اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں، ما حاذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حاذی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی پر ملتا کیا ہے؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال پر نیکی ملتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض، اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے یہ ہمارا قربانی کا جانور
شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بروز قیامت قربانی کے جانور کو 70 حصہ وزن بڑھا کر میزان عمل میں تولا جائے گا۔ محترم ناظرین، قربانی اتنا اونچا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ من عز وجل ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں، خون بہانا ہی اللہ کو پسند ہے۔ قیامت کے دن یہ جانور آئے گا اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو میزان عمل میں تولیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، عید کے دن ہمیں قربانی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، بڑا ہی دل لگا کر اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ بہرحال مجھے آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ مجھے آپ کو بیان کرنا ہے، آپ حضرات غور سے سمجھیں۔ یہ نماز عید جو ہے، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے واجب نماز ہے۔ جیسے ہم فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنا ہے۔ صرف اس میں 6 زائد تکبیر ہوتے ہیں۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نمازوں کا ہے، فرق صرف اتنا ہے نماز عید میں 6 زائد تکبیر کہی جاتی ہے۔ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، چونکہ ابھی قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس لیے ہاتھ باندھ لیں۔ امام تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ایک ضم سورہ کریں گے، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق اپنی رکعت پوری کریں گے۔ دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو پہلے امام قرات کریں گے، قرات کے بعد ضم سورہ کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر بولیں گے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں۔ 3 تکبیر ہو گئی۔ اب چوتھی مرتبہ جو تکبیر ہوگی وہ رکوع میں جانے کی، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، نماز دوسری رکعت بھی پوری ہوگی، معمول کے مطابق نماز پوری ہو جائے گی۔ ہمیں نماز عید کے اندر بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر چلنے والے بنیں، اس کے حکم کے سامنے نہ اپنے دل کی بات مانیں، نہ کسی دوسرے کی خواہش کی پرواہ کریں۔ ہم جس طرح جانور کی قربانی کرتے ہیں، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کی بھی قربانی کریں۔ ہم اپنے اندر سے بغض کو، حسد کو، کبر کو، غرور کو، دشمنی کو، مکر و فریب کو، حق تلفی کو، جاہ طلبی کو، من مانی زندگی کو، ہر طرح کے اپنی سب خواہشات کو قربان کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم پر چلنا سیکھیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر سنت نبوی کو پیدا کریں۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت، خدا کے ساتھ محبت و وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنایا تھا۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پہ چھری پھرتا ہے، اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے، تو جو قربانی میں مطلوب ہے تو وہ قربانی کی روح کو حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اصل اللہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کا بندہ اللہ کا ہو کر رہے۔ جو انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرنے والا بنے۔
ہم تو چاہتے ہیں ہمارے قربانی کے جانور میں کسی قسم کا نقص نہ رہے، عیب نہ رہے، لیکن ہماری زندگی عیبوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہمارے عادات بدلے ہوئے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے سلیقہ مند انسان بنے، ہم سچے نبی کے سچے پیروکار بنے، ہم سنتوں کی پیروی کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے، سارے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی اس خوشی میں شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔